بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، خلافت کے موضوع کے حوالے سے مختلف چیزیں زیر بحث رہیں، مختلف معاملات سے آگاہی ملی۔ مزید اسی خلیفے اور اس کی خلافت سے متعلق گفتگو جاری رہے گی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ خلیفے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیشہ اپنی رہنمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہے تاکہ خلیفہ اپنی خلافت کے امور سر انجام دیتا رہے، اور خلافت کے امور کو سر انجام دینے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے بارہا مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کائنات کے وجود اور اس کائنات کی تخلیق کے سبب میں بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے سیشن میں بھی وہ گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن آپ سب اس بات سے تو بخوبی واقف ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کی وجہ تخلیق جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے وابستگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے افضل ترین نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں سے سب سے افضل ترین عنایت ہے یہ کہ ہم آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھتے ہیں، اس کی امت میں سے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے ایک رستہ ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہماری خلافت کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے، اور ان واقعات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو، ان واقعات کو کس طرح سے، کس انداز سے، کس نہج سے نمٹا اور اپنایا، یا اس میں عمل کیا، یا اس میں اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ جو کچھ کر دکھایا، اسے ہم سنت کہتے ہیں، یعنی یہ عملی نمونہ ہے۔ سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی نمونوں میں سے، عملی نمونوں کے
کل دو اقسام ہیں۔ ایک عملی نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عشق ہے، دوسرا عملی نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عملی نمونے یعنی فقر سے ہماری شریعت اور ہمارے لیے دین کے ظاہری اسلوب وہ ترتیب پائے اور وہ ہم تک پہنچے۔ ظاہری اسلوب، ظاہری طور طریقے، ظاہری قاعدے اور کلیے، ظاہری اصول اور قانون، یہ تمام شریعت کہلاتے ہیں۔ اور شریعت پوری کی پوری، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے وابستہ ہو، چاہے وہ فقہ جعفری سے شریعت کی نسبت ہو، چاہے وہ فقہ حنفی سے شریعت کی نسبت ہو، چاہے حنبلی، چاہے شافعی، چاہے مالکی، یا اور بھی کسی بھی طریقے میں، کسی بھی صورت میں شریعت کی نسبت ہمیں ملتی ہو، شریعت ہمیں جو بھی جہاں جہاں جیسے جیسے ملتی ہے اور جس جس مسلک سے ہمیں شریعت ملتی ہے، شریعت مکمل طور پر فقر پہ کاربند ہے، فقر کے اسلوب پہ کاربند ہے، فقر کے اصول میں کاربند ہے۔ شریعت صرف اور صرف فقر کا درس دیتی ہے، شریعت صرف اور صرف ہمیں اس بات کی طرف راغب کرنے اور عمل پیرا ہونے کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اس دنیا سے کم اٹھائیں، کم سے کم مراعات لیں، اپنی ذات کے لیے اس دنیا کی بھری ہوئی پوری دنیا کی بھری ہوئی پوری ملکیت میں، مال اسباب میں، اس کی بادشاہی میں، اس کی تونگری میں، اس کی شہنشاہی میں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی چیز میں سے ہم جہاں تک ممکن ہو سکے کنارہ کریں، کیونکہ عام طور پہ ہم جو فقیر دیکھتے ہیں ان کا ایک جھولا ہوتا ہے، اسی میں اس کے وقت کے گزارے کے حساب سے رزق موجود ہوتا ہے، باقی رزق وہ جب کبھی اس میں کمی یا قلت پڑتی ہے تو مانگ کے گزارا کر لیتا ہے، پھر اگلے وقت کے لیے پھر دوبارہ مانگ کے گزارا کر لیتا ہے۔ کوئی مال اسباب جوڑ کے نہیں رکھتا، وہ کوئی گھر یا کوئی بنگلے نہیں بناتا، وہ اپنی زندگی کی آسانیاں نہیں ڈھونڈتا، وہ بس سفر میں رہتا ہے، وہ اس جگہ سے اس جگہ، اس ڈگر سے اس ڈگر، اس قصبے سے اس قصبے، اس گاؤں سے اس گاؤں، اس شہر سے اس شہر، بس گھومتا رہتا ہے اللہ کی سرزمین میں، اور کسی چیز میں کوئی رغبت نہیں رکھتا، کسی چیز کا کوئی شوق نہیں رکھتا، کسی چیز کی انسیت نہیں پالتا، بس اپنا وقت گزارتا ہے، ایک پہر سے دوسرے پہر تک کا اسباب لے کے، پھر دوسرے سے تیسرے پہر کا سبب لے کے وہ بس اپنی زندگی کے دن مکمل کر کے پھر اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اس دنیا کو خیر آباد کر دیتا ہے۔ ظاہراً جو فقیر ہم دیکھتے ہیں ان کا انداز یہی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو دیکھیں، صحابہ کرام کی حیات مبارک کو دیکھیں، اور اولیاء کرام کی حیات مبارک کو دیکھیں، تو ہمیں صرف اور صرف یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں فقر پہ کاربند رہنا ہے، ہمیں اپنی جان کی، ہمیں اپنی
خواہشات کی، ہمیں اپنے نفس کی، ہمیں اپنی ضروریات کی قید سے نکلنا ہے اور صرف اس دنیا میں دی گئی مہلت کو مکمل کرنا ہے، کم سے کم اسباب میں کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ڈھال کے رکھنا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے دور ہونا ہے، دنیا کی مراعات سے دور ہونا ہے، دنیا کی رغبت سے دور ہونا ہے، دنیا کے شوق اور شغف سے دور رہنا ہے۔ یہی ہمیں شریعت سکھاتی ہے، یہی فقر کا اصول ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ایک اور جو قسم ہے وہ عشق ہے۔ اب جو عشق ہے تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی ادا ہے۔ عشق اللہ کی ذاتی ادا ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عشق اس لیے بھی پایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق طفل نوری سے ہوئی ہے اور طفل نوری اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کی خواہش کی تھی، اور جب اپنا دیدار کیا تھا اللہ نے اپنے آپ کا دیدار کرتے ہوئے جو جھریاں لی تھی، ہر جھری پہ ایک نور پیدا ہوا، اسی نور کو طفل نوری کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اسی طفل نوری سے ہوئی ہے، تو یہ رب کی ذات سے وابستہ ایک تخلیق ہے جو ہمارے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے لیے ایک رہنما، ایک قائد، ایک رسول، ایک نبی، ایک پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہمیں رب سے جوڑنے کے لیے، ہمیں رب سے ملاقات کے لیے، ہمیں رب کے دیدار کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اسلوب کو جب بھی دیکھیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اشکال کو جب دیکھیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو سراپا ہے، اس کی جو شکل ہے وہ ہو بہو اللہ کی شکل ہی ہے، اللہ کے طفل نوری کی تخلیق ہے تو اس کی شکل بھی اللہ والی ہے۔ تو جس نے حضور کا ظاہر دیکھا وہ ظاہری صورت تو اس دنیاوی صورت تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باطنی صورت ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جو ملاقات کرتے ہیں، وہ جب روح کا دیدار کرتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ خود اللہ کا ہی دیدار کر رہے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عشق اللہ کی ذات سے عطا ہوا، کیونکہ اللہ کی ذات کا طفل نوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے، اسی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ تو یہ عشق کا عنصر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور حضور کی ساری زندگی اللہ سے عشق اور محبت میں گزری۔ اب اسی عشق اور محبت کی کرنیں جب جس پہ پڑی وہ بھی حضور کی اسی سنت میں مست ہو گیا، اور عشق کی سنت کا ایک سب سے منفرد اور نمایاں اس کائنات میں اگر کوئی نمونہ ہے تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عشاق اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ عشاق اللہ کی ذات کے رہے،
کچھ عشاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے رہے، اب حضور کی ذات کا عاشق ہو یا اللہ کی ذات کا عاشق ہو، دونوں صورتوں میں عشق نبی اس کے اندر پیوست ہوتا ہے، اس کے اندر راسخ ہوتا ہے۔ اور عشق کا معاملہ جو ہے وہ مشاہدے سے ہے اور فقر کا معاملہ مجاہدے سے ہے۔ تو جو لوگ فقر پہ پیوست ہیں، جو کاربند ہیں فقر پہ اور شریعت پہ، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، کیونکہ فقر میں دیدار کا معاملہ ہی نہیں۔ عشق کیونکہ دیدار سے وابستہ ہے، ذات سے وابستہ ہے، ذات کی لڑی اور کڑی ہے، تو اس میں جب بھی کوئی آتا ہے، جس نے بھی عشق کو اپنایا ہے، جس کے اندر عشق سمایا ہے، اس کے اندر رب سمایا ہے، اس کے اندر حبیب مصطفیٰ سمایا ہے، اسی کے اندر کائنات کا ہر راز سمایا ہے، وہ پھر خلافت کو مشاہدے سے پاتے ہیں، مجاہدے سے وہ بہت آگے کی منزل ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو سنتوں کو سمجھنا ضروری تھا۔ وہ اس لیے کہ خلافت کی بھی دو انداز ہیں، ایک خلافت کا انداز عشق کا ہے، ایک خلافت کا انداز فقر کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، لیکن کچھ ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو صرف عشق میں رہے، فقر ان کی ذات میں نہیں تھا۔ البتہ جو عشق میں آیا، فقر اس سے بہت دور رہا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی مال اسباب بنایا، بات یہ ہے کہ وہ فقر کی منزلوں کی طرف آئے ہی نہیں۔ فقر کی صعوبتیں، فقر کی تکلیفیں، فقر کی بھوک، فقر کی بیماری، فقر کی بدحالی، فقر کی غربت، فقر کی تنگ دستی بہت ہی کم تنگ دستی ہے، لیکن عشق کی تنگ دستی کے لیے فقر بھی تڑپتا ہے، فقر بھی ترستا ہے، فقر بھی لرزتا ہے۔ تو عشق میں فقیری فقر سے کہیں آگے ہے، اور فقر کی فقیری شریعت سے بہت آگے ہے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو سنتوں کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ خلافت کے منصب میں، خلافت کی ذمہ داریوں میں، خلافت کے معاملات میں جیسے جیسے ہمارا قدم آگے بڑھے تو ہمیں وہ اصول اور اسلوب معلوم ہوں کہ جن کا تعلق خلافت کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے آپ کو خلیفہ مانیں بھی، ہم اپنے آپ کو خلیفہ کہلائیں بھی، لیکن ہماری ذات میں جب تک فقر نہیں آئے گا، خلافت ہماری ذات میں ہماری کسی بھی ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہوگی۔ اور اگر عشق آ گیا تو پھر تو وہ نائب ہیں، وہ تو پھر ایسے خلیفے ہیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں مالک وہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو رب کی ادا اپنی ذات میں اپنا لیتا ہے تو پھر وہ رب کی زبان بن جاتا ہے، وہ رب کی آنکھ بن جاتا ہے، وہ رب کے کان بن جاتا ہے، وہ رب کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ جس پہ رکھ دے اس کی دنیا بدل دے، جس کی طرف دیکھ دے اس کی زندگی بدل دے، جس کو دعا دے دے، جس کے بارے میں جو بول دے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اس لیے وہ بندہ نہیں کر رہا ہوتا، کرتا پھر بھی رب ہے، لیکن وہ اس لیے اس بندے کی نسبت سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بندے میں رب کی ذات کا ایک خاص عنصر، ایک خاص صفت اس کی ذات میں آ چکی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا بولا ہوا بھی مکمل ہوتا ہے، اس کے دیکھے ہوئے میں بھی شفا ہوتی ہے، اس کے ہاتھ لگانے میں بھی کرامات ہوتی ہیں۔ لہذا یہ دو سنتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ان دو اقسام کے
ان دو اقسام میں پھر آگے بہت سارے معاملات ہیں۔ فقر کے معاملات میں شریعت ہے، تو شریعت کے معاملات میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، اور اس میں مختلف مسائل ہیں۔ اب ان مسائل کو وقت کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، اس موقع کی نسبت سے، مختلف انداز سے مختلف علماء کرام نے، اہل شریعت نے مختلف اشکال سے ترتیب دیا ہے۔ اس لیے پھر دوسری جگہ اگر کسی دوسری شکل میں اس معاملے کو اپنایا گیا تو وہاں اور یہاں کا فرق کچھ سوال پیدا کر دیتا ہے، اور بیچ میں کچھ لوگ ان سوالوں سے پھر منفی معاملات اٹھاتے ہیں، اور پھر انہی وجوہات کی بنا پہ دین میں کچھ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ شر پسند ہیں وہ ان دو معاملات کی حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان دونوں معاملات کی ظاہری چیز کو دیکھتے ہوئے اختلافات کی بنیاد ڈال کے مزید بگاڑ پیدا کرتے جاتے ہیں۔ لہذا آپ کسی کے بھی مسلک کو برا نہ کہیں، آپ نہ شیعہ کو برا کہہ سکتے ہیں، نہ سنی کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ اہل حدیث کو، نہ شافعی کو، نہ مالکی کو، نہ حنبلی کو، نہ حنفی کو، نہ جعفری کو، کیونکہ وہ اپنے اپنے موقع کے حساب سے، اپنے اپنے زمانے کے حساب سے، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے اپنے وہاں کے معاملات کو انہوں نے قرآن اور حدیث اور اپنے باطنی معاملات کو اللہ اور رسول سے جوڑے ہوئے باطن سے آنے والی ہدایات کے مطابق ان کو ترتیب دیا۔ وہ اس زمانے اور اس وقت اور اس موقع کی نسبت سے درست فیصلہ رہا اور درست ترتیب رہی۔ اب وقت کے ساتھ کچھ اور معاملات اور کسی اور زمانے کے اس میں پھر اگر تبدیلی آئی یا اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ائمہ کرام نے وہ بھی اپنے باطنی معاملات سے درس لے کے اس کی ترتیب دی، تو ہم بظاہر اس کی شکل الگ پاتے ضرور ہیں، لیکن باطنی طور پہ ان معاملات کا کوئی آپس میں فرق اور تفرقہ نہیں ہوتا۔ لہذا ان تفرقوں سے بچیے، حضور کی سنتوں کو اپنائیے، حضور کے عشق اور اللہ کے عشق کو اپنی ذات میں جاگزیں کیجیے، اور اپنے آپ کو خلافت کے منصب سے سرفراز کیجیے۔ جزاک اللہ، مہربانی۔